ہم کسی ایک اندھیرے کمرے کو آقا کے آمد کی خوشی میں روشن کریں گے، آقا راضی ہو گئے تو ہماری اندھیری قبر کو روشن فرما دیں گے۔ اللہ اللہ کیونکہ آقا نے تو قبر میں اپنے جلوے کے ساتھ کرم فرمانا ہی فرمانا ہے۔ سبحان اللہ تو انشاءاللہ جب ان کی ولادتی خوشی منانے والا جب قبر میں جائے گا تو نور والے آقا اس کی قبر کو بے نور نہیں نور نور کر دیں گے سبحان انشاءاللہ۔ اللہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ سبحان اللہ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس پیارے آقا کی جشن ولادت کی ولادتی خوشی منا رہے ہیں جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ اور اللہ پاک علیم ہے، وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، کہ میرا یہ بندہ کیوں چراغا کر رہا ہے، کیوں یہ پروگرام کر رہا ہے، کیوں یہ ذکر کر رہا ہے، کیوں یہ روشنی کر رہا ہے، آہا کیوں یہ خیرات کر رہا ہے، کیوں یہ نیاز کر رہا ہے، جی کیوں یہ جلوس میں جا رہا ہے، کیوں یہ نکل رہا ہے، کیوں یہ سوچ رہا ہے، کیوں یہ سن رہا ہے، کیوں یہ کر رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے اگر یہ مقصد ہی نکلتا ہے کہ یہ محض میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں خوش ہو کر یہ کام کر رہا ہے، کہ میں نے انہیں اپنے پیارے حبیب اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، جی اور یہ اس پر خوشی کر رہا ہے اور نعمتوں کو چرچا کر رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کر رہا ہے، سبحان اللہ تو رب کریم کی بارگاہ سے اسے کس قدر انعام ملے گا، اکرام ملے گا، اس کو عزت ملے گی، اس کو شرافت ملے گی، اسے مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، کہ یہ اس کس خوشی میں خوش ہے۔ تو محبوب کی آمد کی خوشی میں یہ خوش ہے، کیا بات وہ محبوب کریم جو کفر کو مٹا کر اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا نور دنیا میں عام کرتے رہے۔ سبحان اللہ تو یہ مطلب کہ بڑی سمجھنے والی سوچنے والی بات ہے کہ آخر کیوں کیا جا رہا ہے، دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے۔